السلام علیکم جی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایگریکلچر آف پاکستان اینڈ ریزنس آف بیکورڈنس، کہ پاکستان کی زراعت کیا کیا ہے اور پاکستان کے اندر کیوں ہم جو ہے وہ اتنی زرخیز زمین ہونے کے باوجود بھی ہم بہت سے ممالک سے پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایگریکلچر کی۔ تو اگر ہم ایگریکلچر کی ڈیفینیشن کے اوپر دیکھیں تو کہتے ہیں دا آرٹ اینڈ سائنس آف گروئنگ پلانٹس، ادر کراپس اینڈ دا ریزنگ آف اینیمل اور فار فوڈ اور ادر ہیومن نیڈز اور اکنامک گین۔ تو کہتا ہے کہ وہ سائنس جس کے اندر ہم پودے وغیرہ فصلیں اگانا، جانوروں کو مال مویشی کو پالنا اور اس طرح کے کاموں کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ اس سے کیا ہوں، انسانی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور دوسرا اکنامک گین یعنی کہ ہم فائنینشیل وغیرہ چیزیں بھی حاصل کر سکیں۔ تو ایسے آرٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایگریکلچر کہتے ہیں۔ آگے جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر آف پاکستان کی۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کی زراعت کے اگر ہم تمام کی تمام پاکستان کی ایگریکلچر دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس 4 مین چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز آ جاتی ہے کراپس، دوسری ہمارے پاس آ جاتی ہے لائف اسٹاک اینڈ فارمنگ، تیسری آ جاتی ہے ہمارے پاس فشریز اینڈ فارسٹ۔ ٹھیک ہے، ہم فصلیں کون کون سی اگاتے ہیں، ہم مال مویشی وغیرہ کون کون سے رکھتے ہیں، ہمیں مچھلیاں پالنے کی یا مچھلیوں کی جو کاروبار ہوتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فارسٹ۔ تو ان سب کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اور یہ ہماری اکنامک جو ہماری گروتھ ہے اس کے اندر یہ کتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ہمارا جو جی ڈی پی ہے، ٹوٹل اینول جی ڈی پی ہے، اس کے اندر یہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگر ہم بات کریں ایگریکلچر سیکٹر آف پاکستان کی تو یہاں پہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 1999 سے 2000 کا جو سروے ہے اس کے اندر آپ کو بتاتا ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں 22.04% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ 22.04%، اٹس اے میس ویلیو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمارا کتنا زیادہ جو ایک حصہ ہے ہماری اکانومی کا وہ ایگریکلچر کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کیا ہمارا ایگریکلچر کیا کرتا ہے، یہ جو ہے وہ ہمارے ملک کی 3/4 پاپولیشن کو جو ہے وہ امپلائمنٹ مہیا کرتا ہے، ہمارے لیبر فورس کو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے فارن ایکسچینج، باہر سے جسے ہم کہتے ہیں زر مبادلہ، ٹھیک ہے، تو فارن ایکسچینج ارننگ لے کے آتا ہے ہمارے پاکستان کے لیے، یعنی کہ باہر جب ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ڈالر پاکستان آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، فارن ایکسچینج کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی بات کہ پاکستان کے اندر دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم یعنی کہ آبپاشی کا نظام ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایگریکلچر کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر ایسا اریگیشن کا سسٹم نہیں ہے جیسا کہ پاکستان کا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس ایگریکلچر کے اوپر بہت بڑی اماؤنٹ آف پیپل جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ ان کا جو آپ کہہ سکتے کہ ان کا لائیولیہڈ ہے وہ ہمارے پاس ایگریکلچر سے آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا نظام ہے ہمارے پاکستان کے اندر۔ آپ پنجاب دیکھ لیں، پنجاب اگر آپ ساؤتھ پنجاب کے اندر جائیں تو آپ کو تقریباً ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ وہ ہمارے پاس جو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح آپ انٹیریئر سندھ کے اندر چلے جائیں تو سندھ کے اندر آپ کو ملیں گے بہت بڑے بڑے کاشتکار اور زمیندار لوگ، وہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ زمینداری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹرائبل ایریاز کی طرف چلے جائیں، اگر آپ پشاور کی طرف کے پی کے اندر آپ ٹرائبل ایریاز وغیرہ کی اندر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی موسٹلی لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ فصلوں سے اور ایگریکلچر سے ہے۔ ہمارے جو کیا کہتے ہیں ناردرن ایریاز ہیں اس کے اندر ہمارے پاس فروٹ کتنا خوبصورت ہے، ہمارے پاس اور کتنی خوبصورت جنگلات وغیرہ ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے بہت سارا چیزیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ہماری اکانومی کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ کیا ہے کہ ہمیں سالانہ امپورٹ سے $2 بلین کا جو ہے وہ ہمیں ہمارے پاس جو ہے وہ
کیا آتی ہے کہ ہمیں اس سے فارن ایکسچینج حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان دنیا کا سب سے بڑا را کاٹن پروڈیوسر ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کی جو کاٹن ہے وہ گلوبلی بہت زیادہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے. اور پاکستان کے اندر دنیا کا سب سے بہترین چاول پایا جاتا ہے. اگر آپ نے نیوز وغیرہ میں دیکھا ہو تو آج کل یہ پاکستان اور انڈیا کے اندر ایک چاول کے برانڈ کے اوپر بھی بڑا، باسمتی چاول کے ایک برانڈ کے اوپر بھی بڑا وہ کنٹروورسی چل رہی تھی، کیونکہ پاکستان کا جو ہے وہ چاول دنیا کا سب سے بہترین چاول ہے، اور وہ برانڈنگ اتنی زبردست ہے کہ دنیا میں صرف پاکستان کا چاول جو ہے وہ نمبر 1 کے اوپر بکتا ہے. تو کیا کہتے ہیں، پاکستان جو ہے وہ میجر رائس ایکسپورٹر ہے، اور اینولی جو ہے وہ 2 ملین ٹن چاول جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. اور 10% ورلڈ وائڈ ٹریڈ جو چاول کی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ 10% پاکستان کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ 25% ایکسپورٹ پاکستان کی ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر، کون سی؟ باسمتی رائس کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان، اب پاکستان کے اندر جو اریگیشن کا سسٹم ہے، پاشی کا جو نظام ہے، ایگریکلچر کا جو نظام ہے، وہ پورے رشیا سے 3 گنا زیادہ ہے. یہ کتنی اہم بات ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک، اور کدھر رشیا اتنا بڑا ملک، اور پاکستان کے جو اریگیشن ہے وہ رشیا سے 3 ٹائمز بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی میرے خیال سے پاکستان کی سگنیفیکنس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ایگریکلچر کی دنیا میں پاکستان کا کتنا اہم کردار ہے. آگے چلتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس کراپس کے 2 میجر سیزنز ہیں. ایک کو ہم خریف کہتے ہیں، ایک کو ہم ربی سیزن کہتے ہیں. خریف سیزن ہمارے پاس پہلا سیزن ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ اپریل سے جون تک جاتا ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس رائس یعنی کہ چاول، شوگر کین، گنا، کاٹن، میز، مونگ، ماش، باجرہ وغیرہ کی جو ہے وہ فصلیں اس سیزن کے اندر بہت زیادہ سوٹیبل ہوتی ہیں اور وہ اگائی جاتی ہیں. ربی سیزن سے سیکنڈ سیزن ہے، اور یہ اکتوبر سے دسمبر کے درمیان چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہمارے پاس کون سے فصلیں زیادہ لگائی جاتی ہیں؟ گندم ہو گئی، گرام ہو گئی، لینٹل، مسور، ٹوبیکو، ریسپبیری، بارلے، سب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سیزن کے اندر بہت زیادہ کلٹیویٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 2 میجر سیزن تھے ہمارے پاس کراپ کلٹیویشن کے. آگے جاتے ہیں جی، ہم پاکستان کی امپورٹنٹ ایگریکلچرس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کراپ کے اندر. ٹھیک ہے. تو ورلڈ وائڈ کراپس کے اندر پاکستان 4تھے نمبر پہ کاٹن کا ایکسپورٹر ہے.